السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر میرے ناول نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان کے ساتھ۔ تو آج ہم ایپیسوڈ ریڈ کرنے والے ہیں 44 اور ایپیسوڈ اتنی لیٹ اپلوڈ کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ کیونکہ آج بالکل صبح کے ٹائم آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ میری طبیعت جو ہے وہ کچھ دن ہو گئے ہیں ٹھیک نہیں رہ رہی، تو صبح کے ٹائم بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو پھر اس وجہ سے میں اپلوڈ نہیں کر سکی۔ تو اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کافی بہتر فیل کر رہی تھی، تو میں نے کہا چلے میں جو ہے نا ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ تو چلیں آئیں، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے بالکل بھی اور ایپیسوڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ تو ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ ہے 44 اور تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹ سٹارٹ۔ آج 2 دن ہو گئے تھے جب مسلسل ملک اسامہ کو ایک پارسل مل رہا تھا جس میں کبھی کٹی ہوئی انگلی ہوتی تو کبھی ہونٹ۔ ان 2 دن سے آتے اس پارسل نے ملک اسامہ کو حد سے زیادہ بے چین کر دیا تھا۔ اس نے بھی ریحان کی ناک میں دم کر رکھا تھا کہ وہ اس پارسل بھیجنے والے کا پتہ لگائے، جبکہ دوسری طرف ان کا اپنا ہی بیٹا روحان جو 15 دن سے گھر نہیں آیا تھا اور پتہ نہیں کہاں غائب تھا۔ ملک اسامہ کو اس کی بھی فکر الگ سے لگی ہوئی تھی، کیونکہ وہ گھر سے 2 یا 3 دن سے زیادہ دیر باہر نہیں رہتا تھا، لیکن اب اسے گھر آئے ہوئے تقریباً 15 دن گزر چکے تھے اور اس نے ابھی تک گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ جبکہ کام کے حوالے سے بھی ان کے بیٹے نے کبھی لاپرواہی نہیں کی تھی، لیکن اب مسلسل 15-20 دن ہونے کو آئے تھے، لیکن وہ ان کے گھر کے ساتھ ساتھ کام کے کسی بھی اڈے پر بھی نہیں پایا گیا تھا۔ پہل تو ملک اسامہ کو لگا کہ روحان خود ہی آ جائے گا، لیکن اب مسلسل لاپتہ ہونے سے وہ کافی پریشان ہو چکا تھا۔ اب بھی ملک اسامہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب ریحان اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تصویریں تھیں جو اس نے ملک اسامہ کے سامنے ٹیبل پر پھینکی، جن میں روحان کسی لڑکی کے ساتھ نازیبا حالت میں موجود تھا۔ وہ ایک ایک تصویر ملک اسامہ کو دکھا رہا تھا، جبکہ یہ تمام تصویریں دیکھتے ملک اسامہ کے ماتھے پر شکنوں کا جال بھرتا جا رہا تھا۔ تمہارا بیٹا یہاں رنگ رلیوں میں مصروف ہے اور تم نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہے کہ پتہ لگاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ ریحان انتہائی غصے میں بالوں کی پونی کو کستے اس کے سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتا ملک اسامہ کے ایکسپریشنز کو نوٹ کرنے لگا، جبکہ ملک اسامہ روحان کی تصویریں دیکھتا غصے سے پاگل ہوتا بولا، پاگل ہو گیا ہے یہ لڑکا، اگر یہ تصویریں سوشل میڈیا پر لیک ہو جاتی ہیں تو میں اسے بالکل بھی نہیں بچا سکوں گا۔ اور دوسری طرف اس ایس پی نے ناک میں دم کر رکھا ہے، اگر اس کے ہاتھوں یہ تصویریں لگ گئی تو وہ میری کھال کھینچنے میں 1 سیکنڈ کا لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ملک اسامہ انتہائی غصے سے بو رہا تھا۔ پارسل کے بارے میں پتہ لگاؤ کہ کون بھیجتا ہے۔ اور مقصد کیا ہے پارسل بھیجنے والے کا؟ ملک اسامہ ایک دفعہ پھر پارسل کے بارے میں سوچتا اپنی پیشانی مسلتے نہایت فکر مندی سے ریحان سے گویا ہوا، نہیں ابھی نہیں پتہ لگا، لیکن کوشش جاری ہے، 1-2 دن میں رپورٹ دیتا ہوں، لیکن ابھی میرے ساتھ چلو، کچھ اسلحہ آیا ہے وہ دکھانا تھا۔ ریحان صوفے سے اٹھتا بولا، جبکہ ملک اسامہ بھی سر کو اسبات میں ہلاتا اس کے پیچھے چل دیا۔ ریحان نے مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر ایک بٹن دبایا، بٹن دبانے سے دیوار نما دروازہ پیچھے ہٹتا تہہ خانے کا منظر پیش کرنے لگا۔ تہہ خانے میں داخل ہوتے ہی ریحان نے اپنی شرٹ پر لگے بٹنوں کو ایک دفعہ درست کیا اور ملک اسامہ کے پیچھے چل دیا۔ ملک اسامہ ایک ایک اسلحے کو پکڑ کر دیکھ رہا تھا، جبکہ ریحان اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اسلحہ اس دفعہ زبردست آیا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ اسلحے کو سپلائی کرنے کی بجائے ان کی بولیاں لگا دوں، مہنگے دام ہو جائے گا، جبکہ کچھ لڑکیاں ہیں جو میں نے چند بندوں کی مدد سے اغوا کروائی ہیں، ان کو نیو یارک بھیج رہا ہوں۔ ریحان جو لڑکیوں والی بات سے انجان تھا، ملک اسامہ کی بات پر جھٹکا کھاتے ملک اسامہ کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ ریحان کو خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ملک اسامہ سے لڑکیوں کے بابت کیوں نہیں پوچھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ ملک اسامہ ہر دفعہ اسلحے کے ساتھ لڑکیاں بھی اسمگل کرتا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اتنی بڑی بات اس کے ذہن سے کیسے نکل گئی۔ وہ ملک اسامہ کی بات پر پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ ملک اسامہ ریحان
کے ایکسپریشنز کو نوٹ کیے بغیر وہ اسی کی بات سے ریحان کے چہرے پر آئے تھے۔ تہہ خانے میں ہی موجود چند کمروں کا دروازہ کھولتے چند لڑکیوں کو ریحان کو دکھانے لگا، جو اس وقت بے ہوش تھی تو کچھ درد سے کرا رہی تھی۔ ملک اسامہ یہ تمام لڑکیاں نیو یارک اسمگل کرتا، جہاں وہ لوگ پاکستان کے مشرقی حسن کو خرید کر اسے مہنگے داموں فروخت کرتے اور انہیں کلب کی زینت بناتے یا پھر کسی کے بستر کی۔ ریحان ملک اسامہ کی بات سنتا اب مکمل طور پر الرٹ ہو چکا تھا، جو اسے ایک ایک بات سے اپ ڈیٹ کرتا تہہ خانے سے باہر کی جانب نکلا۔ باہر نکلتے وقت ریحان نے گھوم کر پورے تہہ خانے کو ایک نظر دیکھا اور ملک اسامہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ملک اسامہ اسمگلنگ کی بات سے ہٹ کر ریحان سے غفران سے ہوئی ڈیل کی بابت بات کر رہا تھا۔ ریحان بچہ کافی ایماندار ہے، اس لیے ایک دو دفعہ اس کو بالکل ٹھیک مال سپلائی کرو، لیکن تیسری چوتھی دفعہ مال میں کمی بیشی بھی کر سکتے ہو۔ میں تمہیں ایک دو کمپنیوں کی لسٹ دیتا ہوں، تم ان سے رابطہ کر کے ان کی مدد سے 2 نمبر مال غفران تک پہنچا سکتے ہو، اور اس ایماندار شخص کو کانوں کان خبر بھی نہیں لگے گی، کیونکہ یہ کمپنیاں اپنا تمام کام بہت اچھے طریقے سے اور بہت غور و فکر کے ساتھ تمام 2 نمبر مال سپلائی کرتی ہیں۔ ملک اسامہ ایک ایک کر کے تمام کمپنیوں کے نام بتا رہا تھا جو غلط مال کے استعمال سے پل اور بلڈنگ تیار کرواتی تھی، اور ان کا ساتھ دینے والا ملک اسامہ تھا، کیونکہ یہ تمام کمپنیاں اس کے انڈر ہی اس وقت کام کر رہی تھیں۔ ملک اسامہ دھوکہ دہی سے ان تمام کمپنیوں پر 80% قبضہ کر چکا تھا، اسی وجہ سے یہ کمپنیاں ملک اسامہ کے اصولوں کے ساتھ کام کرنے پر مجبور تھیں۔ ملک اسامہ نے ایک لسٹ ریحان کے حوالے کی جس میں ان تمام کمپنیوں کے نام درج تھے، جسے ریحان نے فولڈ کر کے اپنی جیب میں رکھا۔ لیکن ایک بات تھی جو ملک اسامہ نے نوٹ نہیں کی تھی، وہ یہ کہ ریحان اس ساری گفتگو کے دوران ایک دفعہ بھی نہیں بولا تھا، بلکہ خاموشی سے ملک اسامہ کی تمام باتوں کو سنتے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ زریز نے سب کی موجودگی میں روزینہ کو انگوٹھی پہنائی۔ جب منسا نے روزینہ کی طرف انگوٹھی بڑھائی کہ وہ زریز کو پہنائے، روزینہ نے منسا سے انگوٹھی پکڑ کر زریز کی تیسری انگلی میں پہنائی۔ جب سب نے تالیاں بجا کر روزینہ اور زریز کو مبارکباد پیش کی، منسا اور اسفند اس وقت سب کا منہ میٹھا کروا رہے تھے جب روزینہ نے احمد شاہ کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ احمد شاہ روزینہ کے پاس آ کر اس کو گلے لگاتے، اس کے سر پر بوسہ دیتے، اس کے ساتھ ہی صوفے پر براجمان ہوئے۔ جب روزینہ احمد کے کان کے قریب جھک کر احمد شاہ کو ڈیل کا یاد کروانے لگی، آہستہ آواز میں، احمد شاہ کے کان میں بولنے کے باوجود روزینہ کی ڈیل والا لفظ زریز تک پہنچ چکا تھا، اور وہ تھوڑا پریشان ہوا کہ پتہ نہیں یہ لوگ کون سی ڈیل کی بات کر رہے ہیں۔ احمد شاہ نے 2 منٹ بعد بات کرتا ہوں کہہ کر اسفند کو کہا کہ سب کو کہے کہ کھانا کھا لیں۔ اسفند سب کو ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے کر بڑھا۔ جب احمد نے زریز کے پاس آ کر اس کو بھی کھانا کھانے کے لیے کہا، اور زریز کے صوفے سے اٹھتے ہی خود بھی اس کے ساتھ چلتے زریز سے مخاطب ہوئے، جبکہ روزینہ کو بھی وہ اپنی بازوؤں کے حالے میں لیے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ زریز بیٹا، شادی کرنے سے پہلے میری یا یہ سمجھ لو کہ میری بیٹی کی ایک شرط ہے، اور وہ تمہیں ہر صورت پوری کرنی ہے۔ جی بولے، میں سن رہا ہوں، زریز تھوڑا پریشان ہوتا بولا، جبکہ روزینہ نے احمد شاہ کی بازو پر زور سے چٹکی کاٹی کہ مجھے تو جانے دیجیے، پھر بات کر لینا۔ لیکن احمد شاہ تو روزینہ کی موجودگی میں ہی شروع ہو گئے تھے۔ زریز، ہماری گڑیا کو تم سڑیل اور کھڑوس لگے ہو، اور وہ شادی پر ایک ہی بات پر راضی ہوئی ہے کہ اگر تم ڈیل کرو کہ تم شادی کے بعد میری بچی سے پیار سے پیش آؤ گے، پھر ہی شادی کے بارے میں کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ احمد شاہ زریز کو آنکھ دباتے بولے، کیونکہ روزینہ میڈم کا سر احمد شاہ کی بات سنتے مکمل طور پر جھک چکا تھا، بس سجدے میں جھکنے کی کسر باقی تھی۔ روزینہ کو یہ بات احمد شاہ سے کرتے کسی بھی قسم کا کوئی گلٹ فیل نہیں ہوا تھا، لیکن اب جب یہی بات احمد شاہ نے زریز سے کی تو اس کو نہایت
شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ یہی سوچ کر کہ اب پتہ نہیں زریز اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا کہ کس طرح کی لڑکی ہے، جبکہ دوسری طرف روزینہ کی ڈیل والی بات سنتے زریز کے لبوں پر بے ساختہ تبسم کھلا تھا۔ وہ بہت غور سے 2 منٹ روزینہ کو بغور دیکھتے احمد شاہ سے مخاطب ہوتا ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا، مجھے یہ ڈیل منظور ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہ ملے اور میں اپنی زبان، میرا مطلب ڈیل والی بات پر قائم رہوں۔ وہ کہہ کر مسکراتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا، جبکہ روزینہ مسلسل احمد شاہ کو گھوریوں سے نواز رہی تھی۔ روزینہ کی حالت اور اتری ہوئی شکل دیکھتے احمد شاہ کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ احمد شاہ کے سربراہی کرسی سنبھالنے پر کھانے کا دور چلا تھا۔ منسا احمد کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ شیت، جبکہ دوسری جانب اسفند شاہ بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ روزینہ بلیک ڈریس میں موجود، سر پر ڈھیلا ڈھیلا بلیک دوپٹہ سیٹ کیے، کندھے پر کریم کلر کی شال لیے ہوئے، لائٹ پنک کلر کے میک اپ اور نیلی آنکھوں میں کاجل ڈالے انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ اسفند اس کو کھانا کھانے کے دوران بھی کوئی نہ کوئی فقرہ بول کر کنفیوز کر رہا تھا۔ اس کے برعکس غفران زریز کے ساتھ بیٹھا تھا اور رافع نور کے ساتھ والی کرسی خالی دیکھتے اس پر ہی براجمان ہوا تھا۔ رافع کو حالِ نور کے ساتھ بیٹھے دیکھ غفران انتہائی ضبط کے مراحل سے گزر رہا تھا، جبکہ رافع کے بالکل سامنے ریحام بیٹھی تھی، جسے رافع نے آج ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا اور یہ بات منان خان اور خیر بیگم نے بھی نوٹ کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ایک نظر بھی اس کے باپ اور اس کی ماں پر یہ ظاہر کرے کہ وہ ان دونوں سے وعدہ تو کر بیٹھا تھا، لیکن اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے اب تکلیف سے گزر رہا ہے، اور رافع خان اپنی تکلیف بس اپنے اللہ کو ہی بتاتا تھا اور کسی کو بھی نہیں، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں۔ اسی لیے وہ اس وقت سب سے بے نیاز چہرے پر سنجیدگی لیے کھانے میں مصروف تھا، جیسے اس سے زیادہ اس وقت اور کوئی ضروری کام رافع خان کے لیے ہے ہی نہیں تھا۔ ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 44۔ انشاءاللہ کل ایپیسوڈ 44 کے پارٹ 2 کے ساتھ آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔